قربانی کے 3 ایام ہیں، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج۔ پہلے دن قربانی کرنا سب سے زیادہ افضل ہے، پھر فضیلت دوسرے دن کی ہے، اور پھر اس کے بعد تیسری فضیلت تیسرے دن کی ہے۔ قربانی کا تعلق اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم اور اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہم السلام، ان دونوں ہستیوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کو اللہ نے تقریباً 86 سال کی عمر میں رب تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کے بعد ایک لخت جگر، ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمایا۔ تو آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ پر عراق کا بادشاہ نمرود سختی کرتا تھا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کو اس نے آگ کے چخے کے اندر بھی ڈالا، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کیا۔ بہرحال عراق سے آپ نے پھر ہجرت فرمائی اور آپ فلسطین ملک شام کی طرف آپ تشریف لائے۔ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی آپ کے ساتھ تھیں، اور حضرت لوط علیہ السلام جو کہ آپ کے بھتیجے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ملک شام تشریف لائے، پھر یہاں سے اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے مصر کی ہجرت فرمائی۔ جب مصر پہنچے تو آپ کی بیوی حضرت سارہ آپ کے ساتھ تھی، جن سے آپ کی اولاد نہیں تھی۔ بعد میں تقریباً 100 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو حضرت سارہ سے اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق حضرت سارہ سے پیدا ہوئے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی آئے، سارے کے سارے نبی حضرت ابراہیم کی اولاد اور آپ کی نسل مبارک سے تھے، چونکہ انہوں نے قربانیاں اتنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی کہ اپنا وجود بھی آگ کے لیے انہوں نے قربان کر دیا، اور آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنی دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا تو اس کے گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنی دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، ابھی دودھ پیتا ہے، چند مہینوں کا ہے، حکم آ گیا کہ بیوی اور بچے کو لو اور جا کر ایک ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں نہ کچھ کھانے کو ہو نہ پینے کو ہو۔ انہوں نے کہا یا اللہ حاضر ہوں۔ اتنی جب قربانیاں دی تو پھر حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی آئے، یہاں تک کہ ہمارے آقا آخری نبی بھی حضرت ابراہیم کے اولاد پاک سے ہیں، آپ کی نسل مبارک سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا لقب جد الانبیاء، ابو الانبیاء ہے، انبیاء کی اصل، انبیاء کے دادا، انبیاء کی جد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو بہرحال جب آپ مصر پہنچے تو راستے میں جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا محل آتا تھا، تو وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں کا بادشاہ بڑا شیطان صفت بادشاہ ہے۔ تو اگر کوئی مسافر آئیں اور ان کے ساتھ کوئی خوبصورت عورت ہو تو اس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور اپنے کمرے میں لے جاتا ہے۔ تو جب پتہ چلا وہاں پہنچے تو حضرت سارہ، چونکہ اللہ نے ان کو حسن بھی عطا فرمایا تھا، ایک نبی کی زوجہ محترمہ ہے، تو اس بادشاہ کے کرندوں نے بتایا کہ مسافر آئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت عورت بھی ہے۔ اچھا، اس کی عادت تھی کہ اگر وہ کسی کی بہن یا کسی کی بیٹی ہوتی تھی تو پھر اس کو اپنے قبضے میں نہیں لیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے، حالانکہ آپ کی بیوی تھی۔ تو بادشاہ کے جو جاننے والے تھے جب پوچھ کر بادشاہ کو رپورٹ دینے کے لیے گئے تو پھر آپ نے حضرت سارہ کو بتایا کہ اس سرزمین میں تیرے اور میرے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں ہے، اس لیے میں نے جو اس کو بہن کہا ہے یہ اسلامی بہن کہ مومن کا بھائی ہے۔ اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو یہ کہا ہے اور تو نے بھی یہی کہنا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے پھر بھی نہ چھوڑا، حالانکہ اگر اس کے ساتھ بھائی ہوتا یا بہن ہوتا یا اس کا کوئی باپ ہوتا تو چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت سارہ کو کمرے میں، بادشاہ کے کمرے کے اندر بھیج دیا گیا۔ تو حضرت سارہ نے پھر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اس بادشاہ کو میرے اوپر تسلط نہ دینا، غلبہ نہ دینا۔ جب وہ قریب آیا بادشاہ تو اس کے بازو شل ہو گئے اور زمین کے اندر وہ دب گیا، اس کے پاؤں دب گئے۔ اس کو پتہ چلا کہ یہ پتہ نہیں کس طرح کی کوئی جادوگر ہے یا کس طرح کی عورت ہے۔ تو پھر اس نے معافی مانگی۔ تو حضرت سارہ نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اگر یہ مر گیا تو الزام میرے اوپر آئے گا کہ اس عورت نے مارا ہے بادشاہ کو، یا اللہ اس کو اب چھوڑ دے، اس کو عقل آ گئی ہے تو اپنے گناہ سے اس نے رجوع کر لیا تو چھوڑ دے۔ جب وہ پھر اس عذاب سے اور اس کے جو ہاتھ پاؤں شل ہو گئے تھے اس سے چھوٹا
تو پھر دوبارہ غلط ارادے سے آگے بڑھنے لگا تو حضرت سارہ نے نماز کی نیت باندھ لی اسی کے کمرے کے اندر اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی. اللہ نے پھر اس کے بازوؤں کو شل کر دیا. بہرحال 3-4 مرتبہ یہ معاملہ ہوا. پھر اس بادشاہ نے کہا کہ یہ پتہ نہیں شیطان ہے یا کیا ہے, کیسی عورت ہے, اس کو دور کرو مجھ سے. لیکن اس کے اندر یہ بات اتر چکی تھی کہ یہ عورت بڑی عظمت والی ہے, اللہ سے باتیں کرتی ہے, اللہ اس کی بات کو مانتا ہے. جب حضرت سارہ باہر آئیں تو پھر اسی بادشاہ نے حضرت ہاجرہ جو اس بادشاہ کے محل میں رہتی تھیں اور لونڈی تھی, نکرانی تھی, حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا اور کہا کہ یہ اس حضرت سارہ کی خدمت کرے گی, یہ میری طرف سے یہ لونڈی قبول کرو. اور بہت سارا مال بھی دیا اور پیسے بھی دیے, اور اس کو پتہ چلا یہ تو کوئی عظمت والا خاندان آیا ہے میرے پاس. تو یہ حضرت ہاجرہ اصل میں مصر کے بادشاہ کے محل کی نکرانی تھی. تو پھر حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا اور اللہ سے دعا مانگی, یا اللہ مہربانی فرما, ربی حب لی من الصالحین, کوئی نیک صالح اولاد عطا فرما. تو پھر حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. تو پھر آپ واپس ملک شام آ گئے. ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے ہیں, بچپن کی عمر ہے, چند ماہ کے ہیں. اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لو اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو لو اور دور دراز کا سفر کر کے فلاں وادی میں جا کر ان کو چھوڑاؤ. دیکھو اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے کیسی عظمت والے نبی ہیں. اپنی بیوی کو, اپنے دودھ پیتے بیٹے کو تیار کیا. ایک مشکیزہ پانی کا ہے, چند کھجوریں ہیں, تھوڑی سی کھجوریں ہیں, تیار کر کے سواری پر بٹھایا اور چل پڑے. ملک شام سے مکہ المکرمہ 1000 میل سے بھی زیادہ سفر ہے. دور دراز آئے, یہاں پر نہ کوئی سبزہ ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا کہ جب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی تو اس وادی کو کہا بوادن غیر ذی زرع, ایسی وادی جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے, پانی کا نام و نشان نہیں. پانی ہوگا تو کچھ جانور ہوں گے, کوئی پرندے ہوں گے, کوئی کھیتی ہوگی, کوئی زندگی گزارنے کا وہاں پر کوئی سلسلہ شروع ہوگا. پانی ہے ہی نہیں, پتھریلی زمین ہے. دور دراز تک کوئی انسان, کوئی زندہ, کوئی جانور, کسی چیز کا کوئی نام و نشان نہیں. بہرحال حضرت ابراہیم نے وہاں پر چھوڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی, حضرت ہاجرہ کو بھی. اس کے بعد اپنی سواری کو تیار کیا, جانے لگے تو حضرت ہاجرہ پیچھے سے آئیں اور آ کر کہا کہ شوہر نامدار, اس جگہ پر جہاں کوئی انسان, کوئی پرندہ, کوئی جانور, کوئی نام و نشان نہیں, ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ نے بولنا بھی نہیں, خاموشی سے جاؤ, خاموشی سے. بار بار حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے, کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ خاموشی سے اپنی سواری کے اوپر سوار ہیں. اور چلتے چلتے بار بار وہ پیچھے سے آپ کی زوجہ محترمہ آتی ہیں, سوال کرتی ہیں, آپ خاموشی سے آگے جا رہے ہیں. تو بہرحال آپ کی زوجہ محترمہ نے پوچھا تھا اللہ امرک, فرمایا کہ کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ وہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی ہیں اور کوئی جواب نہیں دے رہے, مراد یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے, حکم خداوندی ہے. پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا اللہ امرک, کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ قال نعم, حضرت ابراہیم نے سر ہلایا اور فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے. تو دیکھو کیسی صبر والی حضرت ہاجرہ, ان پر لاکھوں سلام ہوں. حضرت ہاجرہ نے کیا کہا تھا؟ قالت اذن لا یضیعن اللہ, آپ نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا, آپ چلے جائیں. کیا ہوا؟ پانی نہیں. کیا ہوا؟ یہاں پر کوئی انسان نہیں, کوئی کھیتی نہیں, کوئی سبزہ نہیں, پتھریلی زمین ہے. اگر اللہ کا حکم ہے اذن لا یضیعن اللہ, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. حضرت ابراہیم اپنی سواری پر سوار ہوئے, پہاڑ پر چڑھے, نیچے اترے, پیچھے دیکھتے ہیں اب نہ حضرت اسماعیل نظر آتے ہیں نہ حضرت ہاجرہ نظر آتی ہیں. اتنی دور جب چلے گئے تو پھر مکہ شریف کی طرف منہ کر کے, ابھی تو وہ مکہ کی عمارت نہیں بنی تھی, اسی طرف منہ کر کے ایک دعا آپ نے مانگی تھی جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. آپ نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو, اپنی ذریت کو ایسی جگہ پر ٹھہرا دیا ہے, بواد غیر ذی زرع, جہاں پر کوئی سبزے کا, کھیتی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, عند بیتک المحرم, تیرے حرمت والے گھر کے پاس ہے. بس رب یا اللہ مہربانی فرمانا, یہ جو میں کام کر کے جا رہا ہوں اس لیے ہے, ربنا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ میری نسل یہاں نماز پڑھتی رہے, تیرے گھر کو آباد کرے. میں بھی جانتا ہوں کہ اتنے ہزاروں میل دور
کوئی انسانیت کا نام و نشان نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں یہاں تیرا حرمت والا گھر ہے، یہاں کعبہ معظمہ ہے، یہاں اس نے تعمیر ہونا ہے۔ میں جو اپنی اولاد کو دودھ پیتے بیٹے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے خاندان کو چھوڑ رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ یہاں نماز پڑھتے رہیں، تیرے گھر کو آباد کریں۔ میں عرب کو آباد کر کے جا رہا ہوں، لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دل میری اولاد کی طرف پھیر دینا، وہ اس طرف مائل ہو جائیں۔ اب ساری دنیا کے دل مکہ اور مدینہ کی طرف کھنچتے ہیں، تو حضرت ابراہیم کی دعا تھی اور اللہ سے مانگا، یا اللہ میں تو تیرے اس گھر کو اور تیرے حکم پر اس جگہ کو آباد کر کے جا رہا ہوں، اپنا سارا خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کے دل میری اولاد کی طرف، اس گھر کی طرف پھیر دینا۔ وارزقہم من الثمرات، ان کو پھلوں سے رزق بھی عطا فرمانا، لعلہم یشکرون، تاکہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ چھوڑ کر چلے گئے ساری زندگی۔ حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو یہاں سے لے کر واپس نہیں گئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ چھوٹا سا مشکیزہ پانی کا دودھ پیتا بچہ ہے، حضرت ہاجرہ اس سے پانی پیتی ہیں، حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی ہیں۔ کتنے دن اس نے چلنا تھا، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی۔ اب ایک ماں ہے، ممتا ہے، ظاہر ہے اپنے بیٹے کے ساتھ محبت ہے۔ پھر اس بے چینی کے اندر صفا کی پہاڑی پر دوڑ کر گئی، جا کر چاروں طرف دیکھا، کہیں کوئی نام و نشان، کوئی آبادی نہیں ہے جو پانی دے جائے۔ پھر دوڑ کر آتی ہیں، پھر مروا کی پہاڑی پر، پھر صفا کی پہاڑی پر، پھر مروا کی پہاڑی پر۔ یہ 7 چکر لگائے حضرت ہاجرہ نے، تو اللہ نے دیکھو حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ لازم کر دیا کہ میری بندی نے کتنی قربانی دی، کہ بیٹا بلک رہا ہے پیاس کی وجہ سے، پانی نہیں ہے، لیکن صرف کیا کہا، اگر اللہ کا حکم ہے اذن لن یضیعنا اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے حکم پر جب رضا مند ہو گئی تو اس اللہ کی بندی کی نشانی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری رکھا۔ آخری 7ویں چکر پر جب مروا کی پہاڑی پر تھیں، حضرت اسماعیل کے رونے کی آواز آئی، ظاہر ہے ماں تھی، تڑپ کر بھاگ کر آئی کہ کیا ہوا میرے بیٹے کو۔ تو آ کر کیا دیکھتی ہیں، حضرت اسماعیل اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں اور اللہ وہاں سے پانی کا چشمہ جاری فرما رہا ہے، وہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ اب چونکہ پانی کی اتنی ضرورت تھی، حاجت تھی، تو یہ سمجھی کہ تھوڑا پانی ہوگا، جلدی جلدی کنکر اٹھائے، چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے، قریب قریب چھوٹی چھوٹی دیوار بنانے لگی اور فرما رہی تھیں زم 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 زم، رک جا رک جا، زم زم کہنے لگی۔ اللہ نے اس کا نام بھی زم زم رکھ دیا۔ تو زم زم کا پانی، اللہ نے اس پانی کے اندر ایسی برکت رکھی ہے، یہ کھانے کا کام بھی دیتا ہے، پینے کا کام بھی دیتا ہے، دونوں کام بندہ اس سے چلا سکتا ہے۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے اللہ نے پانی کے کیسا چشمہ جاری فرمایا جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو بہرحال یہ دونوں ماں بیٹا یہاں پر رہے۔ حضرت ابراہیم فلسطین سے آتے تھے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، آتے اور مل کر چلے جاتے، آتے اور مل کر چلے جاتے۔ اب فلسطین سے، ملک شام سے مکہ کا سفر 1000 میل سے بھی زیادہ ہے، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کے لیے زمین سمٹ جاتی تھی۔ آپ کے مبارک ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھا، چند قدم چلتے مکہ آ جاتے، چند قدم چلتے فلسطین پہنچ جاتے۔ ایک آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ ملک شام میں ہیں، دوسری حضرت ہاجرہ یہاں پر مکہ المکرمہ میں ہیں۔ بہرحال ایک مرتبہ آپ تشریف لائے اور آ کر حضرت اسماعیل کو ملنے کی خواہش تھی، آئے اور آ کر پوچھا کہ گھر والوں سے پوچھا تو حضرت اسماعیل نہ ملے۔ تو گھر والی نے کہا کہ آپ تو رزق کی تلاش میں کہیں گئے ہوئے ہیں۔ حال دریافت کیا تو آپ کی بیوی نے کہا کہ یہاں پر بہت مشکل ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بڑی غربت ہے۔ اس نے شکوہ کیا تو حضرت ابراہیم نے کہا اسماعیل جب آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ بدل۔ چلے گئے، واپس آئے حضرت اسماعیل، آ کر دیکھا کہ خوشبو ہے اور گھر مہکا مہکا لگ رہا ہے۔ پوچھا کوئی آیا تھا؟ ہاں جی، ایک سفید ریش بزرگ آئے تھے، 100 سال سے بھی زیادہ عمر تھی، آپ کا پوچھتے تھے۔ فرمایا کہ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رزق کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو میں نے بتایا بڑی مشکل ہے، بڑی پریشانی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت اسماعیل کو سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ بدل۔ تو پھر حضرت اسماعیل نے فرمایا تھا کہ وہ میرے ابا جان حضرت ابراہیم تھے، وہ تجھے طلاق دینے کا حکم دے کر گئے ہیں کہ ایک نبی کی بیوی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو شکوے کرے، شکایتیں کرے، نبی کی یہ شان نہیں ہے۔ وہ قبیلہ جرہم کی تھی، اس کو آپ نے طلاق دے دی، دوسری عورت سے نکاح کیا، اور اسی دوران حضرت ہاجرہ کا وصال بھی وہیں پر ہوا۔ دوسری عورت سے نکاح کیا، پھر ایک عرصے کے بعد پھر آئے، پھر پوچھا کیا حال ہے، حضرت اسماعیل پھر نہیں تھے۔ تو اس دوسری بیوی نے کہا الحمدللہ
جو اللہ دے رہا ہے اس پر ہم راضی ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا تھا اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا، ان کو کہنا اس چوکھٹ کو، اس دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ تو پھر واپس آئے، پوچھا تو بتایا ایک سفید ریش آئے تھے، آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور کسی چوکھٹ کا ذکر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس کو برقرار رکھنا۔ آپ نے فرمایا کہ تو میری جو بیوی ہے میرے باپ ابراہیم کو پسند آئی ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم پھر ایک مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 4 مرتبہ آپ نے چکر لگایا، جو روایتوں میں ملتا ہے۔ آئے تو حضرت اسماعیل سے اس مرتبہ ملاقات ہوئی۔ آپ ایک درخت کے نیچے لکڑی کے ساتھ تیر کو سیدھا فرما رہے تھے۔ حضرت ابراہیم کو جب دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہوئے، اپنے والد محترم کو سینے سے لگایا، جس طرح ایک باپ بیٹے کی محبت ہوتی ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا تھا اے بیٹا، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے، کیا تو اس حکم پر پورا اترے گا؟ تو جب یہ کہا تو حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان، جو اللہ کہتا ہے کر گزریے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس مقام پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کا ایک گھر بناؤں، کیا تو میرے ساتھ کام کرے گا؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ اللہ نے ایک بادل بھیجا جو نشانی تھی کہ کہاں پر وہ گھر تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے جب عذاب آیا تھا تو پہلے وہ کعبۃ اللہ وہاں پر موجود تھا، وہ بہہ گیا تھا، اب وہاں پر دوبارہ تعمیر کرنی تھی۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور بن گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پتھر جوڑتے رہے۔ جب وہ قد سے اوپر پہنچ گئی عمارت تو اب آپ نے کہا حضرت اسماعیل کو جاؤ کوئی بڑا پتھر ڈھونڈ کر لاؤ جس کے اوپر کھڑا ہو کر میں کام کروں۔ جب آپ وہاں سے تشریف لے کر گئے جبل ابی قبیس پر، وہاں پر حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوئی حضرت اسماعیل کی، چونکہ حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نبی ہیں۔ ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ 2 پتھر جنت سے حضرت آدم کے ساتھ آئے تھے، وہ لے جاؤ۔ وہ ایک مقام ابراہیم، ایک حجر اسود، دونوں زمین سے نکال کر حضرت جبرائیل نے حضرت اسماعیل کے حوالے کیے اور کہا یہ مقام جو حجر اسود ہے اس کو کعبہ شریف کے دروازے کی دائیں جانب گاڑ دینا تاکہ لوگ آئیں، اس کا بھی طواف کریں اور اس کو چومتے رہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو حجر اسود ہے جب یہ جنت سے نازل ہوا تھا تو یہ سفید یاقوت کا تھا، اولاد آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے۔ یہ ایسا پتھر ہے جب حاجی اور عمرہ کرنے والا اس کا بوسہ دیتا ہے تو اولاد آدم کی خطاؤں کو یہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ فرمایا جب یہ جنت سے اترا تھا نورانی تھا، اللہ نے اس کے نور کو ختم فرما دیا۔ اگر اللہ نور ختم نہ فرماتا تو ان 2 پتھروں کے نور کی وجہ سے مشرق سے مغرب تک ساری کائنات روشن ہو جاتی۔ جنت کے پتھر ہیں۔ دوسرا پتھر مقام ابراہیم، اس کے اوپر پھر حضرت ابراہیم سوار ہو کر جہاں ضرورت ہوتی تھی اسی کے مطابق پتھر اوپر بھی ہو جاتا ہے، نیچے بھی ہو جاتا ہے، چلنے بھی پڑ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے قدموں کی وجہ سے موم بن گیا، اب بھی نشانات موجود ہیں۔ اس پتھر کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ، کہ مقام ابراہیم کو اپنے مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ تو طواف کرتے ہوئے حاجی اور جو عمرہ کرنے والے ہیں جب طواف کرتے ہیں تو 2 نفل وہاں ادا کرنا ان کے لیے حکم ہے۔ تو مقام ابراہیم بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے، چونکہ وقت مختصر ہے، وقت ہو گیا، تو اس خاندان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو پھر اللہ نے ان کا نام بھی قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اور ہمیں حکم ہے نماز میں جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ جس طرح اپنے نبی اور اپنے نبی کی آل کا ذکر ہم ہر نماز کی ہر 2 رکعت کے بعد کرتے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل کا ذکر بھی ہر نماز کی ہر 2 رکعت کے بعد کرتے ہیں۔ تو یہ شان اس خاندان، چونکہ قربانیاں جتنی قربانیاں اتنی عظمتیں۔